اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کائنڈلی ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ آپ کو دین کی دولت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 419 کی آیات نمبر 123 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت مدد اللہ کے پاس کر سکے۔ اہل کتاب کا خیال تھا کہ ہم خاص بندے ہیں، جن گناہوں پر لوگ پکڑے جائیں گے ہم نہیں پکڑے جائیں گے، ہمارے پیغمبر ہماری حمایت کریں گے، ہم صرف چند دن جہنم میں رہیں گے، جنت میں صرف ہم جائیں گے۔ آج کل کچھ نادان مسلمان بھی اپنے حق میں یہ خیال رکھتے ہیں۔ سو اللہ نے فرمایا کہ برے کام جو کرے گا کوئی ہو سزا پائے گا، کسی کی حمایت کام نہیں آئے گی، اللہ کا پکڑا وہی چھوٹے جو چھوٹے۔ دنیا کی مصیبت پر آدمی قیاس کر لے، خوش فہمیاں اور خام خیالیاں سزا کو دفع نہیں کر سکتی۔ سزا ضرور ملے گی، خواہ دنیا میں ملے یا آخرت میں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی وجہ سے یا کسی نیک عمل کی وجہ سے یا دنیا میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے معاف فرما دے۔ خلاصہ یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں اسے کوئی اپنے زور سے چھڑوائے گا اور وہ اللہ کے سوا اپنے نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ ہاں، اللہ تعالیٰ خود ہی دنیا کی تکلیفوں کو اس کے لیے کفارہ بنا دے یا اس کے توحید سنت پر گامزن ہونے کی وجہ سے اس سے درگزر کر دے تو مالک و مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں واضح کر دیا ہے کہ جب تک ہم عملی طور پہ اس کے احکامات کی پابندی نہیں کریں گے ہم نہیں بخشے جائیں گے۔ ہماری سیم عادتیں ویسے ہوتے جا رہی جو ہم سے پہلے اہل کتاب جو تھے، یہود و نصارہ جو تھے وہ کرتے تھے، سیم ہماری ویسے ہی پوزیشن ہوتی جا رہی ہے، ہمارے اعمال ویسے ہی ہوتے جا رہے ہیں جیسے وہ کرتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم نبی ہمارے اندر اترے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم بخشے جائیں گے۔ یہی غرور یہ سب کچھ انہیں میں تھا اور وہی چیز ہمیں آتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، عمل کرنے والا عاشق بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پہ رکھے اور ہمارے نفس کو برائیوں سے پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات پڑھی ہے، جو ترجمہ تفسیر پڑھا ہے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ پلیز سبسکرائب۔